سب سے بابرکت نکاح کون سا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ کم سے کم ہو۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ نکاح جتنا مشکل ہے زنا اتنا ہی آسان ہے، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے بھی لڑکی والوں کی طرف سے بھی کہ جب تک ہمارے پاس لاکھوں جمع نہیں ہو جائیں گے ہم شادی کر ہی نہیں سکتے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ زنا اتنا آسان ہے کہ چند ہزاروں کی گیم رہ گئی ہے۔ اور آپ اس چیز کو امیجن کر کے دیکھیں کہ اللہ نہ کرے روز محشر آپ کا بچہ آپ کے سامنے جہنم میں گر رہا ہو، تو اس کی چیخو پکار جو آپ کے دل پر اثر کرے گی، وہ کبھی آپ نے امیجن بھی کی ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری وجہ سے جہنم کے گڑھے میں چلا جائے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نکاح کو آسان کی تھی۔ اب برات آئے گی، وہ 500 لوگ ہی آئیں گے تو نکاح ہوگا، ادروائز 500 لوگوں کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر جہیز نہیں دیا جائے گا تو اس لڑکی کی عزت ہی نہیں ہوگی۔ کس راہ پر چل رہے ہیں اور کون سی یہ چیزیں ہیں، یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں تھیں۔ دین اسلام اتنا آسان ہے کہ اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن ہم ہر طرح سے اپنے اوپر تنگی کرنا چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہمیں مصیبتیں آئیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمارے پیرنٹس کو یہ چیز بڑی اچھے سے سمجھنی ہوگی کہ بچہ بچی کا نکاح جلدی کر دیں، اور اگر جلدی کریں تو آسانی کے ساتھ کریں۔ لڑکے والے لڑکی والوں پر رحم کریں اور لڑکی والے لڑکے والوں پر رحم کریں۔ آپ شادی کر دیں اور نکاح میں کم سے کم خرچ ہو، وہ ببرکت نکاح ہے۔ اگر آپ نکاح لیٹ کر رہے ہیں، شادی لیٹ کر رہے ہیں بچوں کی، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لیے زنا آسان ہو گیا، اور پھر اس کی سزا کیا ہے کہ آپ روز محشر خود بھی ذلیل ہوں گے اور اولاد بھی ذلیل ہوگی کہ یہ اس ماں باپ کی اولاد تھی، اس ماں باپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے آج بچہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ آپ وہاں اپنے آپ کو معاف کر پائیں گے کبھی؟ ہرگز نہیں۔ تو صرف ماں باپ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماں باپ کی ڈیوٹیز نبھانا بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آپ سے سوالات بھی کرنے ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے ماں باپ پر وبال ہے، کہ ان پر وبال نہیں آئے گا کہ جی وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ پر بھی وبال ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے سر پر گناہ جو ہے مزید بڑھائی جا رہے ہیں۔ ماں باپ سے ریکویسٹ ہے جلدی نکاح کریں، اور بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ بے حیائی سے دور رہیں، کیونکہ اس کے بعد آخر میں جہنم کا گڑھا آ جاتا ہے، اور وہ آنا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑی زندگی ہے، ہم 70 سال جی لیں گے، 70 سال کوئی زندگی نہیں ہے، گزر جائے گی، معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ابھی اپنی پچھلی زندگی پہ دیکھیں گے تو لگے گا کہ ابھی کل کی تو بات ہے، بچپن تھا، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ جائے گا، اسی طرح گزر جائے گا۔ وقت سے پہلے سمجھ جائیے، دوزخ دیکھ کے بھی بہت سے لوگ سمجھیں گے کہ بڑا نقصان ہوا۔